زمین اور آسمان کی تخلیق کا موضوع انسانی فکر و نظر کا مرکز و محور رہا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہے جس نے ہر دور کے انسان کو غور و فکر پر مجبور کیا ہے۔ سائنس، مذہب اور فلسفہ کے دائرے اپنے اپنے انداز میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت بار بار انسان کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جدید سائنس کا نظریہ بگ بینگ در حقیقت تخلیق کائنات کی ایک عظیم وضاحت پیش کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات ایک انتہائی کثیف اور گرم نقطہ سے پٹی تھی، پھر ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں مادہ، توانائی، زمان و مکان کا ارتقاء شروع ہوا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں دیکھتے کہ آسمانی جہات اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ابتدا میں تمام کائنات ایک ہی وحدائی تھی، پھر کروڑوں سال کے ارتقائی مراحل سے گزر کر کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں تھا، پس اس سے اور زمین سے کہا، تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ یہ دھواں در حقیقت ابتدائی کائناتی گیس کے بادل ہی کا قرآنی بیان ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین اور دیگر سیارے سورج سے جدا ہونے والے مادے سے تشکیل پائے۔ ستاروں کے مرنے اور پٹنے کے عمل سے باری عناصر وجود میں آئے۔ یہی عناصر زندگی کی بنیاد بنے، جیسا کہ کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن۔ سورہ ذاریات میں ارشاد ہے، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ضرور وسعت دینے والے ہیں۔ زمین کی تخلیق بھی ایک انتہائی منظم اور مرحلہ وار عمل تھی۔ قرآن مجید میں زمین کی تخلیق کو 4 دنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کی تشکیل تقریباً 4.5 ارب سال قبل ہوئی۔ ابتدائی زمین انتہائی گرم اور لاوا سے بری ہوئی تھی، پھر بتدریج ٹھنڈک کے عمل نے اسے زندگی کے قابل بنایا۔ فضا کی تشکیل، پانی کا ابلنا اور برفانی اجرام کے تصادم سے سمندر بننا، یہ سب ارتقائی مراحل ہیں۔ سورہ نازعات میں فرمایا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اس نے بنایا؟ اس نے اس کا سقف بلند کیا، پھر اسے درست کیا۔ زمین پر زندگی کی تخلیق بذات خود ایک معجزہ سے کم نہیں ہے۔ پانی کی موجودگی، فضا کا تحفظی غلاف، مقناطیسی میدان، یہ سب زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پیر رہے ہیں۔ اوزون کی تہ سورج کی مضر بالائے بنفشی شعاعوں سے زمین کی حفاظت کرتی ہے۔ سورج سے فاصلہ اتنا مناسب ہے کہ نہ زمین زیادہ گرم ہو نہ زیادہ سرد۔ چاند کی موجودگی سے زمین کا محور مستحکم رہتا ہے اور مد جزر کے عمل سے زندگی کو تقویت ملتی ہے۔ سیارہ مشتری کی کشش ثقل زمین کو شہابیوں کے حملوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا، وہی ہے جس نے زمین میں ہر طرح کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ کائنات اپنی ہر تفصیل میں ایک عظیم خالق کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ ہر ذرہ، ہر قوت، ہر قانون اسی کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جدید سائنس کی تمام تر ترقی نے قرآن مجید کے بیانات کی تصدیق کی ہے۔ سائنسدان اس بات پر حیران ہے
کہ کائنات کے بنیادی ضوابط کس طرح زندگی کے لیے موزوں ہے۔ اگر کشش ثقل کی قوت ذرا سی کم یا زیادہ ہوتی تو کائنات کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے اور پھر بھی اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ کائنات کا پھیلاؤ مسلسل جاری ہے اور یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہر نئی دریافت ہمیں تخلیق کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتی ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق در حقیقت انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ انسان کو اس کے خالق کی عظمت سے روشناس کراتی ہے۔ سورہ غاشیہ میں ارشاد ہے، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ انسانی عقل اس عظیم الشان کائنات کے سامنے حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ ہر نیا سوال نئے اسرار کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ طلاق میں فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی انہی کے مثل، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کی تسبیح کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ بے شک وہ بڑا حلم والا بخشنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کا مطالعہ انسان کو عجز و انکسار سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس عظیم کائنات میں کس قدر چھوٹے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر رکھا ہے۔ انسانی زندگی کی بقا کے لیے زمین پر ہر چیز کو موزوں بنایا گیا ہے۔ ہوا، پانی، خوراک، یہ سب ہمارے لیے مسخر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی و تری کے اندھیروں میں راستہ پا سکو۔ ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آسمان کی بلندیاں ہمیں لامحدود وسعت کا احساس دلاتی ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ پھر نظر دوڑاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ کائنات کی ہر شے ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب ایک مقررہ حساب سے چل رہی ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے، سورج کو سزاوار نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ جدید فلکیات نے اس آیت کی حیرت انگیز تصدیق کی ہے۔ کہکشائیں، ستارے، سیارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ زمین کی تخلیق میں بھی بے انتہا حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کا قطر، اس کی کمیت، اس کی گردش سب زندگی کے لیے موزوں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کا مقناطیسی میدان ہمیں شمسی ہواؤں سے بچاتا ہے۔ فوسل ریکارڈ سے زمین کی قدیم تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے 2 سمندر ملائے، ایک میٹھا اور فرات، دوسرا کارا اور کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ رکھی، ایک مضبوط رکاوٹ۔ یہ آیت دریا اور سمندر کے ملنے کے مقامات کی درستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو جنہیں تم ثابت سمجھتے ہو، بادلوں کی طرح چلتے ہوئے۔ یہ اللہ کا کام ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ پلیٹو ٹیکٹونکس کا نظریہ اس آیت کی سائنسی وضاحت پیش کرتا ہے۔ سورہ رحمان میں بار بار انسان و جن سے پوچھا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان کی تخلیق در حقیقت اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔